نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق رسوله النبی الکریم. آج ذوالحجہ کی 29ویں تاریخ ہے، تو اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو کل محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور اگر آج نہیں دکھائی دیتا ہے تو پرسوں محرم کی پہلی تاریخ ہے. نئے سال کا آغاز، نئے سال کی شروعات ہونے جا رہی ہے. ایسے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے مہینے کی شروعات ہو یا سال کی شروعات ہو، دعا سکھلائی ہے جس کو ہر مسلمان نے یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے. اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ یہ جو سال نیا آنے والا ہے اس کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا دیجیے، اسی طریقے سے سلامتی اور اسلام والا بنا دیجیے، اور آپ کی رضامندی اور شیطان سے حفاظت اور پناہ والا بنا دیجیے. یعنی گویا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ سال بھر ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما، اسی کے ساتھ عافیت تندرستی راحت عطا فرما، اور سال بھر ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہونے والے ہیں، اور شیطان کے شر سے حفاظت اور پناہ عطا فرما. یہ دعا سکھائی گئی ہے. سال کے شروع میں، مہینے کے شروع میں اس کو پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت سال بھر ایمان اعمال کی حفاظت کے ساتھ عافیت کے ساتھ انشاءاللہ رکھیں گے. پھر محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کے اندر عموماً عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، اور اکثر لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. لیکن اس سے پہلے جہاں پر یہ ہماری غفلت ہے یا ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ اس سے بھی بڑی شہادت 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، جو خلیفہ ثانی ہیں، یعنی دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں اور کچھ مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتے. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اکثر بیشتر خصوصاً خطبے کے اندر عام نام سنتے ہیں، ان کی شہادت بھی محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی ہے. تو ان کے بارے میں بھی مختصراً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی سیرت کو، ان کے احوال کو جانے پڑھے سمجھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ ملتا ہے. کعب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پشت پر پردادا ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی. تو مرہ کے نسل سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ چلا، اور عدی سے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زبردست اور عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات وارد ہوئے ہیں. اب اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ ان کی پوری زندگی کے حالات کو بیان کیا جائے. مختصراً چند باتیں
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ وہ بھی کافی طویل ہے، اس کے اندر ہی 10-15 منٹ یہ گزر جائیں گے. لیکن جب اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی تھی. عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب یہ دو عمر تھے. عمر بن ہشام تو ابو جہل کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی. جب بھی دیکھتے تھے ان دو عمر کو، یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان دو عمر میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو، آپ اس کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت عطا فرما دیجیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی. اور اسلام لانے کا واقعہ بڑا لمبا ہے. جب اسلام کے اندر داخل ہوئے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ فرشتوں نے بھی آسمان پر خوشیاں منائی ہیں. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، فرشتوں نے بھی آسمان پر خوشیاں منائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حق ہے. تو فرمایا کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا. چند لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں اور ساتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے. جب کفار اور مشرکین نے دیکھا کہ عمر ہے تو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ انہیں روک دے. اس سے پہلے مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے ہیں، سب سے پہلے جا کر نماز پڑھی اور کہا کہ اگر کسی میں طاقت اور قوت ہے تو عمر کو روک کر بتائے. صحابہ کہتے کہ وہ وقت تھا کہ کوئی مسلمان کعبۃ اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. جب عمر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں اور عمر نے نماز پڑھی ہے، تب سے سارے مسلمان نماز پڑھنے لگے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ارشادات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے ہیں. ایک حدیث کے اندر فرمایا لوکان بعدی نبی لکان عمر، کہ عمر کا وہ مقام ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. نبی، اللہ کے نبی کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن مقام مرتبہ بتلایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ عمر وہ شخصیت ہے، خود حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ ایسے ہو کہ آپ کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے جہاں سے عمر گزرتے ہیں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسری حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تھے اور پہاڑ جو لڑکنے لگا، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے فرمایا کہ پہاڑ تو کیوں لرزتا ہے؟ تجھ پر ایک نبی موجود ہے، تجھ پر ایک صدیق موجود ہے، تجھ پر 2 شہید موجود ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے، تب سے دعا مانگنے لگے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت عطا فرما اور میری قبر کو تیرے محبوب کے شہر میں بنا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آئی ہے. اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ وہ فتوحات مسلمانوں کا عطا فرمائی کہ مسلمان شہر در شہر، ملک در ملک فتح کرتے چلے گئے اور 22 لاکھ مربع میل پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی. لیکن سادگی کا یہ عالم تھا کہ چٹائی کے اوپر سوتے تھے اور 1 روپیہ بھی بیت المال سے ناجائز طریقے سے نہیں کھاتے تھے. اللہ رب العزت کا یہ خوف تھا کہ لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور دعا کے اندر کثرت سے روتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی تھی. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر 900 بڑی مساجد بنائی شہروں کے اندر. جو شہر فتح ہوتے چلے گئے، مصر، عراق، شام، لیبیا، فلسطین، یہ سارے ممالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے، اور بڑے بڑے 900 شہر کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی مساجد بنائی. اس کے علاوہ 4000 مساجد ان بڑی مساجد کے علاوہ بنائی، اور اللہ رب العزت نے کئی ممالک کو ان کے ہاتھ پر فتح کیا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت ہے کہ باطل آج بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈرتا ہے. آج بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت، عظمت اور دبدبہ اسی طرح قائم ہے. اللہ رب العزت نے یہ مقام مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور رعایا کی ایسی خبر گیری کرتے تھے کہ بادشاہ ہونے کے باوجود خود رات میں بھیس بدل کر گلیوں کے اندر گھومتے تھے کہ لوگوں کا حال دیکھا جائے کہ کوئی پریشانی کے اندر تو نہیں ہے، کوئی مصیبت کے اندر تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. خود گلیوں کے اندر گھومتے تھے اور خود لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. حضرت اسلم جو خادم اور نوکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کے اندر گشت کر رہے تھے. ہم نے دور جنگل میں آگ دیکھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھ سے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے وہاں پر. جب وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک عورت آگ جلا کر اور چولہے کے اوپر ایک برتن پانی کا رکھا ہوا اور اس کے بچے سوئے ہوئے ہیں. وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ عمر کیسا خلیفہ ہے. اسے معلوم نہیں کہ یہی عمر ہے، کہ عمر کیسا خلیفہ ہے کہ اس کے زمانے خلافت میں، اس کی حکومت کے اندر ہم جو بھوکے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، اور یہ جو میں نے پانی برتن کے اوپر رکھی آگ کے اوپر، وہ اس لیے کہ بچے سمجھے کہ کھانا بن رہا ہے، اور اس امید پر وہ سوچے رہے، حالانکہ کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ عمر کو کیا معلوم کہ تو بھوکی ہے، تو جنگل میں. تو اس عورت نے کہا کہ اگر معلوم نہیں تو پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا؟ اگر ذمہ داری خبرگیری نہیں لے سکتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسلم کو لے کر جاتے، اس عورت سے کہتے کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، ہم آتے ہیں، اور بیت المال میں سے آٹا، تیل وغیرہ ایک بوری میں بھر کر جو اپنے خادم ہے اس سے کہتے ہیں کہ میری پیٹھ پر اس کو رکھ دے. اور وقت کا بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرانے والا، وہ اپنے خادم اور نوکر سے کہتا ہے کہ یہ بوری میرے پیٹھ پر رکھ دے. اسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ اس کو میرے پیٹھ پر رکھ دیجئے، لیکن منع کیا. میں نے پھر سے اصرار کیا کہ آپ اسے میرے پیٹھ پر رکھ دیجئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اسلم آج یہ بوری تو میرے پیٹھ سے اٹھا سکتا ہے، کیا کل قیامت کے دن میرے بوجھ کو بھی تو ہی اٹھائے گا؟ وہ کہتے کہ یہ بات سن کر میں نے مجبوری میں وہ بوری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پر رکھ دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان لے کر جاتے، وہاں پر خود اپنے ہاتھوں سے پکاتے اور پکا کر اس کا جو کچھ بنا کر بچوں کو ان کھلاتے ہیں، اور وہاں پر کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور بچوں سے کھیلنے لگتے ہیں جیسے ایک آدمی ہنسی مذاق کے اندر جس طریقے سے کھیلتا ہے. اسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ عمر آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں اور آپ ایسی حرکتیں کر رہے یعنی بچوں کے ساتھ کھیل رہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ میں اب ان کو ہنستے کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک محرم کو شہادت ہوئی ہے، ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد نہیں. ایک محرم کو شہادت ہوئی ہے، 27 ذی الحجہ کو ایک شخص نے خنجر مارا ہے. فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، اس کا بھی کافی واقعہ ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، ابو لولو ایک مجوسی غلام تھا، اس نے خنجر مارا ہے، پیٹ میں 3 خنجر مارا ہے. نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اس وقت خنجر مارا ہے، اور اسی حالت میں جو ہے آتے پھٹ گئی، خون نکلا. ایک محرم کو شہادت پائی، ایک محرم کو وفات پائی. وفات سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں ان سے کہا کہ جاؤ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ عمر جو ہے اجازت چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کے قریب اس کو دفن کیا جائے. عمر جو اجازت چاہتا ہے اس لیے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا، ان کا کمرہ تھا جہاں پر
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدفون ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے، یہ دونوں حضرات پہلے سے جو ہے وہاں پر مدفون ہے، روزہ ان کا وہاں پر ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگنے کے لیے بھیجا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جب میرا انتقال ہوگا تو اپنے شوہر اور والد کے بازو میں میرا بھی روزہ، میری بھی قبر ہوں گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بادشاہ ہے 22 لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ نے فرماتے کہ شیطان جس راستے سے جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے جاتے ہیں، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. شیاطین کی یہ جرأت اور ہمت ہوتی نہیں کہ عمر کا مقابلہ کرے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے جب خون زیادہ بہنے لگا اور دیکھا کہ آخری وقت ہے، تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جا کر سلام کہنا اور کہنا کہ عمر جو ہے اس جگہ پر دفن ہونا چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں دفن ہونا چاہتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوں، لیکن عمر تیرا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ میں وہ یہ جگہ آج تیرے لیے دے رہی ہوں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج بھی دفن ہے. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے. کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، اور ان کی یہ زندگی تھی کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کی لیکن سادگی بھری زندگی گزارتے تھے. پوری دنیا کے اوپر حکومت کی لیکن غریبوں محتاجوں کی مدد اور ضرورتوں کو خود پورا کرتے تھے. اللہ رب العزت سے خوف کا یہ عالم تھا کہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے اور نماز کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ عمر تو وہی عمر ہے جو کبھی بکریاں چرایا کرتا تھا، آج اللہ نے تجھے پورے مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ بنایا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے. ایک محرم کو ان کی شہادت ہوئی ہے. ایسے موقع کے اوپر ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی سیرت کو بھی پڑھیں کہ ان کی زندگی کیا تھی اور کیسا ان کا ایمان تھا، کیسی ان کی ایمانی غیرت تھی جب اسلام کے اندر داخل ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی. شروع میں نے کہا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے تو فرشتوں نے بھی آسمان پر خوشیاں منائی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا، اسلام کے اندر داخل ہونا اسلام کی فتح تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا عجیب اور بہت سبق آموز اور بہادری سے بھرا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا یہ اسلام کی نصرت ہے اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ اسلام کی شان و شوکت ہے، یہ مراد رسول ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا ہے اور وہ مقام ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے اندر اگر کسی کا بڑا مقام ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان کے صفات اور ان کی سیرت کو